السلام علیکم سی ایس ایس پی ایم ایس اور ایون تحصیلدار کے ایسپیرنٹس. امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے. میں فہیم بٹانی ہوں اور میں نے ریسنٹلی تحصیلدار کا ایگزام جو ہے وہ کلیئر کیا ہے اور میری لوکیشن ہو چکی ہے تھرو کے پی پبلک سروس کمیشن کے. تو مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں تھرو ڈیفرینٹ میڈیم کہ بھائی تحصیلدار کا سلیبس کیا ہوتا ہے، اس کے پیپرز کتنے ہوتے ہیں اور اس کو اٹیمپٹ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اس پہ آج میں ویڈیو لیکچر اپلوڈ کرنے لگا ہوں. ہوپ کہ جتنے بھی ایسپیرنٹ ہیں اس ایگزام کے وہ اس لیکچر سے مستفید ہو سکیں گے. فرسٹ آف آل جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے. تو تحصیلدار ایگزامس کے 5 پیپرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اسکرین پہ بھی شاید دیکھ سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا جو ویڈیو ہے وہ صاف آئے. اس میں جنرل انگلش کے 200 مارکس ہوتے ہیں، جنرل اردو کے آپ کے پاس 150 مارکس ہوتے ہیں، پاک اسٹڈی کے 100، اسلامیات کے 100 اور جی کے اینڈ ایوری ڈے سائنس کے 200 مارکس ہوتے ہیں. تو اور اس کے کوالیفیکیشن کے جو مارکس ریٹن میں وہ 375 آپ نے ایٹ لیسٹ اس کو لینے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوالیفائی کر لیتے ہیں ریٹن ایگزام، انہوں نے پھر وائی میں بھی اپیئر ہونا ہوتا ہے اور اس کے 100 مارکس ہیں. تو ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان پیپرز کا سلیبس کیا ہے، یا ان کی جو پاس پیپر ہے بیٹر ہے کہ ہم لوگ اس پہ وہ کریں، ڈسکشن کریں، اور سورسز کہاں ہیں جس سے ہم لوگ اس کو تیار کر سکیں. تو لیٹس موو آن ٹوورڈ دا پاسٹ پیپرز اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. تو پہلا پیپر جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اسلامیات کا. تو اسلامیات میں جو ہے ٹوٹل آپ نے 5 کویسچن کرنے ہوتے ہیں، چونکہ یہ 100 مارکس کا ہے، پلس اس میں کوئی MCQs نہیں ہوتے. تو یہاں تو جو فرسٹ کویسچن ہے ٹرانسلیشن کا وہ کمپلسری ہے. ہم نے جو ایگزام دیا تھا ریسنٹلی اس میں کمپلسری نہیں تھا، بٹ ترجمے کا جو کویسچن ہے وہ موجود ضرور تھا. بہرحال جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اکثر لوگوں کہ ہم جو ہے یہ ٹرانسلیشنز کا سیکشن کہاں سے تیار کریں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو BA لیول کا کورس ہے 3rd ایئر اینڈ 4th ایئر، تو اس میں جو ٹرانسلیشنز دیے ہوئے ہیں، جو ڈیفرینٹ ورسز ہیں، جو ڈیفرینٹ صورتس ہیں، چیپٹرز ہیں قرآن پاک کے، اس کے ترجمے کو وہاں سیکھنا پڑے گا. اور ساتھ میں جو 40 میرے خیال میں احادیث ہے اس کورس میں، اس کو بھی اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا. تو جو ٹرانسلیشن کا سیکشنز ہے وہ پھر آج سیکشن ہے وہ آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 10 ٹرانسلیشنز ہے، 10 کے 10 آپ نے کرنے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک ٹرانسلیشن کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو ٹوٹل آپ کے 20 نمبر کا یہ کویسچن ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو باقی پیپر ہے اس میں بھی بعض اوقات مطلب کچھ آیات دیے گئے ہوتے ہیں جس میں آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کرنی ہوتی ہے. جس طرح کہ ہمارے پاس یہ ایک احادیث لکھی ہوئی ہے اس طرح کچھ، بلکہ ایک قرآنک ورس ہے وہ دیا ہوا ہے، پھر اس پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ جو دوسری کویسچن ہے اس میں خوبصورت سا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، پھر ریلیونٹ جو آپ کی ایڈنگز ہے وہ آنے چاہیے، پھر لاسٹ میں اس کو خوبصورتی سے کنکلوڈ کرنا چاہیے. کیونکہ KPSC میں جب صرف پاس نہیں کرنا ہوتا، اس کے ریٹن کے مارکس جو ہے وہ ایک کی رول ادا کرتے ہیں. تو جن کے ریٹن کے مارکس زیادہ ہوں گے پھر ان کے ایلوکیشن کی چانسز بھی زیادہ ہوگی. پلس ایک بات اور بھی ہے کہ اس بار جو ہے ٹیکسیشن اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پلس تحصیلدار کا یہ لوگ کمبائن ایگزام لے رہے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے یہ ویڈیو لیکچر جو ہے ایکولی ایفیکٹیو ہے. تو آپ کے جو اسلامیات کا پیپر ہے اس میں آپ کو ڈیفرینٹ ورسز دیے ہوتے ہیں اور ڈیفرینٹ پھر بعد میں کوئی کویسچنز ہے اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اس کا آنسر کرنا ہوتا ہے. تو جو لوگ آلریڈی PMS اور CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو کچھ ایشو نہیں ہوگا اپارٹ فرام ٹرانسلیشن کے، مطلب ٹرانسلیشنز کے وہ ٹرانسلیشنز کو یا ترجمے کو صحیح یاد کریں. باقی جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کور کیا ہوگا CSS اور PMS میں. بہرحال جن لوگوں کا ابھی نئے ہیں یا فریش ہے اس کمپیٹیٹیو ایگزامس کی فیلڈ میں، تو وہ لوگ بیٹر ہے کہ جو BA کا کورس ہے اس کو پراپرلی تیار کریں، ایک نظر دیکھ لیں، اور پھر CSS اور PMS کے سلیبس کو بھی دیکھ لیں کہ اگر اس میں کچھ ہے جو مسنگ ہے تو پھر وہ وہاں سے تیار کر لیں. نیکسٹ جو ہمارا پیپر ہے وہ ہے ہمارے پاس انگلش کا. جنرل انگلش جو ہے وہ 200 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. اس میں جو ہے سارے کویسچن جو ہے جس طرح مینشن ہے وہ کمپلسری ہے. تو پہلا کویسچن جس میں آتا ہے کہ رائٹ کمپریہنسو انالیٹیکل ایسے آف اباؤٹ 700 ورڈز آن اینی آف دا فالوئنگ.
تو ڈیفرنٹ ٹاپک دیے ہوئے ہیں، یہاں 6 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس، اس میں سے کسی ایک پہ 700 ورڈ کا ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال میرا جو اپروچ تھا، میں نے اس طرح کیا تھا کہ ایسے پیپر سے ایسے کا جو وہ ہے کویشچن ہے، اس کو میں نے لاسٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے پاس ٹائم ہو اور میں اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں لکھ سکوں، کیونکہ آپ نے 700 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، اس کے لیے برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پراپر آؤٹ لائن بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کبھی کبھی ٹائم پھر زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو بیٹر یہی ہے کہ پہلے باقی کویشچن کرو، پھر آخر میں جو ہے یہ ایسے کا کویشچن کریں، تو آپ کے پاس ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کا جو ایسے کا کویشچن ہے ایک خوبصورتی سے آپ لوگ اٹیمپٹ بھی کر لیں گے۔ تو اس میں جو ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس دیے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ایشو بیسڈ ہیں، کچھ پہ ہمارے پاس لٹری ٹاپک آ جاتے ہیں یا ایڈیمز دیے جاتے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں نے ایک خوبصورت سا ڈیٹیل سا ایک پراپر جو ہے ایرر فری ایسے لکھنا ہوتا ہے اباؤٹ 700 کا۔ تو 700 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 750 بھی ہو سکتے ہیں یا 690 ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پلس مائنس تھوڑا بہت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، ہو جاتا ہے۔ دوسرا کویشچن جو ہے وہ ہے ریڈ دا فالوئنگ پیسیج اینڈ آنسر دا کویشچنز ایٹ دا اینڈ۔ تو یہ کمپریہنشن کا کویشچن ہے، یہ پیراگراف آپ نے خوبصورتی سے 1-2 بار پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو کویشچنز آخر میں دیے ہوئے ہیں ان کو پھر آنسر کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا دوسرا کویشچن ہو گیا ہے۔ اس طرح جو ہے میرے خیال میں ایک جائز بھی ہے کمپریہنشن میں، اور دوسرا جو ہے کہ کوئی ایک جو ہے کمپوزیشن جو ہے رائٹ اے کمپوزیشن اسٹارٹنگ ود اینی آف دا فالوئنگ لائنس، مطلب کہ ایک پیراگراف آپ لکھ سکتے ہیں جو لائن دیا ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے۔ تیسرا کویشچن جو ہے آپ نے ڈیفرنٹ فریزز اور ایڈیمز کو سینٹنسز میں استعمال میں لانا ہوتا ہے، تو یہ بیٹر ہے کہ آپ لوگ جو ہے انور سادات ہے، کیا نام ہے اس کا، ایکسپلورنگ دا ورڈ آف انگلش، اس بک سے آپ تیار کر سکتے ہیں، یا حافظ کریم چوغائی آئی تھنک رائٹر کا نام ہے جو CSS PMS کے بکس لکھتا ہے، اس سے بھی آپ لوگ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہمارے پاس کویشچن ہوتا ہے وہ ایک پریسی لکھنی ہوتی ہے، ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ نے پھر اس پیراگراف کو 1/3 میں وہ کرنا ہوتا ہے، کمپریس کرنا ہوتا ہے، مطلب 1/3 جو ہے جو اوریجنل پیراگراف کے ورڈ ہے اس میں آپ نے اس کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، پلس اس کا جو مین تھیم ہے یا ٹائٹل جو ہے، ٹائٹل لکھنا بھی آپ لوگ نہ بھولیں۔ یہاں آپ کچھ خاص انسٹرکشن نہیں ہے ٹائٹل کے بارے میں، لیکن ٹائٹل جہاں بھی پریسی ہوگا تو اس کا ٹائٹل ضرور دیا جاتا ہے۔ تو پریسی کا جو میتھڈ ہے، آپ کسی دوسرے لیکچر میں یوٹیوب سے یا کسی بک سے لکھ لیں کہ پریسی لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں جو ہمارے پاس 5واں کویشچن ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسلیشنز کا، کہ اردو سے آپ لوگوں نے انگلش میں ایڈیمیٹک ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں کوئی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اس کی جو ایک سینس ہے یا اس کی جو ایک مین تھیم ہے اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے 200 نمبر کا انگلش کا پیپر ہو گیا ہے۔ اس کے میں نے آپ کے کچھ بکس بھی بتا دی ہیں، جو انور سادات کا بک ہے اس سے آپ لوگ ایڈیم تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سادات انور ہے یا سادات ایکسپلورنگ دا ورڈ آف انگلش اس بک کا نام ہے، تو رائٹر کا نام شاید میں نے کریکٹ نہ بولا ہو تو اس کے لیے آئی ڈو اپولوجائز۔ یا پھر جو حافظ کریم داد چوغائی ہے اس کی بک ہے، اس میں پھر آپ کو پریسی اور جو ڈیفرنٹ ایڈیمز وغیرہ ہے یہ سب کچھ مل جائیں گے، تو اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو پیپر ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اردو کا، اور اردو جو ہے اکثر جو ہمارے سائنس کے بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سوشل سائنسز کے جو اردو سے ان ٹچ نہیں ہیں، اس کے لیے نائٹ میئر اکثر ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال میرے بہت زیادہ مارکس تھے، 150 میں میرے 112 تھے، تو اردو کے ڈیفرنٹ جو کویشچنز ہیں اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ مطلب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 150 مارکس ہوتے ہیں۔ اس سوال جو ہے وہ لازمی ہے، جبکہ اس دو میں سے کوئی سی 3 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ اس سوال کیا ہے جی، اس میں آپ نے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ اردو میں ایک جو ہے 4 ٹاپکس ہے، اس میں سے ایک پہ آپ لوگوں نے مضمون لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے۔ تو اس میں فرسٹ جو وہ کویشچن ہے وہ ہے ایسے کا۔ تو میں نے جو انگلش کا میتھڈ ہے ایسے کا، وہی میں نے وہ فالو کیا تھا کہ ایک رف آؤٹ لائن بنایا تھا، اس کے ڈفرینٹ پوائنٹس بنائے تھے، اور وہ آؤٹ لائن میں نے پیپر کے اندر نہیں بھی کیا تھا، بہرحال ایک مطلب سائڈ پہ ایک رف پہ میں نے بنایا تھا، پھر اس کو میں نے وہ ڈسکشن کی تھی۔ اس میں ایڈنگ نہیں دینے ہوتے، پہلے تمہید بننا ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں، پھر جو ڈیفرنٹ آپ نے پوائنٹ لکھے ہیں یا پیراگراف کے لیے ایڈنگز لکھے ہیں وہ رف میں ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں کہ رف میں لکھنے ہوتے ہیں، وہاں پیپر کے اندر ایڈنگز اس میں نہیں ہوتے مضمون میں۔
تو جو ہے ایک ایک پیراگراف جو ہے جتنے آپ نے 8-10 وہ لکھنے ہوتے ہیں تو اس پیراگراف کو آپ ڈسکس کریں، پھر آخر میں جو ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کنکلوڈ کر لیں۔ تو یہ میرے خیال میں 30 نمبر کا ہے، 30 نمبر کا یا 50 نمبر کا ہے، آئی ایم ناٹ شور، لیکن اس طرح کچھ مارکس ہیں اس کے۔ پھر دوسرا نمبر کویسچن جو ہے وہ ترجمے کا ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مطلب ایک خوبصورت سا آپ ترجمہ کر لیں ایڈیمیٹک وے، مطلب جو سینس کنوے کرے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کرنا ہوتا۔ تیسرا جو ہے دوسرا حصہ جو ہے حصہ تو اس میں جو ہے اب سلیبس میں بھی دیا ہوگا، جو ہمارے میں نے تو خود جو ایم اے لیول کے کچھ گائیڈس تھے وہ میں نے لیے تھے، اور اس سے پھر میں نے 5-6 دن جو ہے تیاری کی تھی۔ اس طرح ایک کویسچن دیا ہوا ہے، داستان کی تعریف کریں اور لوازم پر تنقیدی نوٹ کریں۔ تو مختلف وہ ہے جو ہمارے ادب کے ڈیفرنٹ وہ ہے پارٹس، جس طرح داستان ہے، قصیدہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپوننٹ، یہ آپ خوبصورتی سے آپ لوگ سیکھ لیں۔ پلس داستانیں کس نے لکھی ہے، یا پہلی داستان یا آخری داستان کس نے لکھی ہے، اس پہ آپ لوگ ایک نظر دیکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی جس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہوتے۔ تو جو ناول ہے، داستان ہے، قصیدہ ہے، ان سب کے تقریباً اجزائے ترکیبی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں، ڈیفینیشن میں تھوڑا فرق ہے تعریف میں، تو وہ آپ لوگ خوبصورتی سے سیکھ لیں تاکہ پیپر میں پھر مشکل نہ ہو۔ اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے اردو کے پوائٹس گزرے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جو ہے بی اے اور اس کے ایم اے کے جو بکس ہے اس میں آپ کے پاس وہ کویسچن جو ہے مل سکتے ہیں۔ ہمارے ٹائم میں علامہ اقبال کے حوالے سے آیا تھا، یہاں جو اس پیپر ہے اس میں فیض احمد فیض کے شاعری کے حوالے سے بھی کویسچن آئے ہیں، تو اس میں سے آپ نے جو ہے میرے خیال میں 3 کویسچن کرنے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے آخری کویسچن ہے اس میں وہ ہے تشریح، تو یہاں تو ایک شاعر کی جو ہے وہ پوری غزل دی ہوئی ہے۔ ہمارے ٹائم میں 5 ڈیفرنٹ شاعراء کے شاعر آئے تھے، تو اپنے میتھڈ یہ ہے کہ آپ پہلے جواب جب لکھیں تو پہلے لکھیں کہ حوالہ شاعر، پھر اس میں جو ہے آپ شاعر کی تشریح لکھیں، بلکہ پہلے شعر لکھیں، اس کے بعد جو ہے نیچے حوالہ شاعر لکھیں کہ کون سا شاعر ہے، کس نے لکھا ہے، پھر آخر میں پھر وہ تشریح شروع کر لیں، ایک پیج پہ کر سکتے ہیں، 1.5 پیج پہ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا اگر لمبا کریں گے تو پھر وہ مارکس جو ہیں آپ کے زیادہ آئیں گے۔ تو یہ آپ کا اردو کا ہو گیا۔ تو اردو جو ہے ایم اے لیول کے، یا میں نے تو خود ایم اے لیول کے جو گائیڈس تھے ڈیفرنٹ داستان، ناول، غزلوں کے بارے میں، وہ میں نے ایک نظر دیکھی تھی اور مجھے بہت زیادہ ہیلپفل بھی ثابت ہوئی تھی۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ بی ایل کے لیول کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا کسی اور مطلب سورس سے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال زیادہ لوگ جو ہے کچھ جو بکس ہے بی اے لیول کے تو وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایم اے لیول کے جو گائیڈس تھے وہ لیے تھے، 6-7 گائیڈس تھے، تو اور ان کو میں نے ایک نظر دیکھا تھا۔ پھر آتی ہے آپ کی پاکستان اسٹڈی۔ تو پاکستان اسٹڈی بھی جو بی اے لیول تک جو ہمارا کورس ہے اس میں سے آئے گا، لیکن جو لوگ جو ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایسپیرنٹس ہے یا پڑھ رہے ہیں آلریڈی، تو وہ اپنے جو پاکستان افیئر کے وہاں کورس ہے وہ سیم ٹو سیم آلموسٹ اس پیپر میں بھی آئے گا۔ اس میں بھی 5 کویسچنز جو ہے آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے شاہ ولی اللہ کے بارے میں کویسچن آیا ہوا ہے، انڈیپینڈنس، وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں آیا ہوا ہے، اینڈ ڈفرینٹ جو ہے لکھنؤ پیکٹ ہے۔ تو یہ سارے کویسچن جو ہے وہ آپ لوگ بہترین تیار کر لیں۔ تو اس کا مطلب میتھڈ یہ ہے کہ خوبصورت سا انٹروڈکشن لکھ لیں، پھر جو کویسچن پوچھا ہے اس کے بارے میں وہ کریں، تو اس کے امپلیکیشنز جو ہے پاکستان موومنٹ پہ اس کے ساتھ بھی اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو پاکستان کے وہ ہے اسٹڈی ہے، آپ لوگ جو ہے بی اے لیول کے کورس سے بھی تیار کر سکتے ہیں، اور جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے ایسپیرنٹ ہے وہ وہاں سے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی جنرل سائنس یا ایوری ڈے سائنس اینڈ جنرل نالج۔ یہ بہت لینتھی پیپر ہوتی ہے، پیپر ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو۔ بہرحال اس کے 200 مارکس ہوتے ہیں، فرسٹ جو سیکشن ہے اس کے 150 مارکس ہوتے ہیں، مین 5 کویسچن کرنے ہوتے ہیں اور ان کے 30 مارکس ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے کرنٹ افیئرز جو ہے اس کو انہوں نے ٹچ کیا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ ہے بلوچستان کے ریلیٹڈ کویسچن ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح جو کچھ بھی مطلب پاکستان کے انٹرنلی ڈومیسٹک ایشوز ہے، جو ہمارے ریجنل ایشوز ہے، فار انسٹنس کشمیر ایشو ہو گیا، افغانستان امبروگلی ہو گیا، ابھی جو ریسنٹلی رشیا یوکرین کا وار ہو رہا ہے اس کے بارے میں آ سکتا ہے، جو گلف میں ایشوز چل رہے ہیں، ایران سعودی رائبلری ہے، یہ سارے اس میں جو ہے آ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے اکانومی کی سائڈ پہ یو ایس اور چائنا کا ٹریڈ وار ہے، اس کے بارے میں آ سکتا ہے، انڈو پیسک کے بارے میں آ سکتا ہے، سی پیک کے بارے میں آ سکتا ہے، سو مینی ایشوز جو ہے اس کو، یا پھر جو ہے ہمارے جو انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں، جو ہمارے ریلیجس ایکسٹریمزم ہے یا پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ان سب پہ جو ہے یہ کویشچن آ سکتے ہیں۔ میتھڈ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ ٹائم اس کو دیں، جو 150 مارکس ہیں اور 30 مارکس ہے ایک کویشچن کے، تو اس پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ کوئی بھی کویشچن آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پھر آخر میں جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے 50 مارکس کا ہے جنرل سائنس کا یا ایوری ڈے سائنس کا، تو اس میں جو ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا جو سلیبس ہے اس سے آپ دیکھ لیں، بس اسی سے آتا ہے۔ یہاں پہ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم ہے، سولر سسٹم کے بارے میں ہے، مختلف جو ہے کویشچنز دیے ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ اس طرح کریں کہ زیادہ سے زیادہ مطلب 1.5 پیج سے زیادہ نہیں لکھیں، کیونکہ پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوا جی آپ کا اوورآل سلیبس جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ پھر بھی کچھ کویشچن ہے یا کچھ کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں آپ لوگ کو کویشچن کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایڈریس کروں۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ تھینک یو، تھینکس لاٹ۔